السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمیع بصری کالم عالم پرواز کے ساتھ طاہر پرواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کچھ تازہ تازہ باتیں پتہ چلی ہیں، وہ بھی شامل کریں گے، اور کچھ حالات حاضرہ کے مطابق جو باتیں ہیں وہ بھی آپ سے کرنی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ نگران حکومت ایک منصوبہ بنا رہی ہے کہ سول ملازمین کی پینشن کا نظام ختم کر دیا جائے۔ یہ نہیں کہ جو سول ملازمین ریٹائر ہونے ہیں، بلکہ وہ پینشنر جو آج سے 10 یا 20 سال پہلے ریٹائر ہوئے اور زندہ ہے، تو ان سے اب یہ کیا جا رہا ہے کہ سول ملازمین، صرف فوج کے ریٹائر ملازمین نہیں، سول ملازمین کی پینشن جو ہے اس کو یکسر ختم کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک منصوبہ ہے جو نگران حکومت کے ذریعے سامنے آیا ہے۔ اس میں ایک اہم بات آپ سے کرنی ہے۔ اکثر آپ سنتے آئے ہیں کہ فوج کا دفاعی بجٹ بہت زیادہ ہے، اور اس کا علاج جنرل پرویز مشرف مرحوم نے یہ نکالا کہ جتنے فوجی پینشنر ہیں، پہلے تو ان کی پینشن دفاعی بجٹ میں سے جاتی تھی، اب وہ مشرف صاحب کے زمانے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ جتنی پینشن ہے وہ سول اداروں کے ذریعے ادا کی جائے، جو کھاتا سول ملازمین کا ہے اس میں، اور اس طرح وہ دفاعی بجٹ میں کمی ظاہر کی گئی۔ یہ بات زبان زد عام ہے کہ اسلام آباد میں آج کل انتہائی اہم فیصلے کیے جا رہے ہیں، کیونکہ جانے والی حکومت پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی ایک کام یہ کر گئی کہ نگران وزیر اعظم کے اختیارات لامحدود کر گئی، یعنی کہ وہ بہت سے ایسے موضوعات کو چھیڑ سکتے ہیں جو نگران حکومت کا مینڈیٹ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ کام منتخب حکومتوں کا ہوتا ہے۔ تو اب منتخب حکومتوں کے حوالے سے بات تو نظر نہیں آ رہی۔ پہلے ہی لوگ بجلی کے بلوں کے بحران میں اور مہنگائی کے طوفان میں گھرے ہوئے ہیں، اب آپ پینشنروں کو بھی سڑک پر لانا چاہتے ہیں۔ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کئی پینشنر دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اب ان کی بیوائیں جو ہیں، جو عمر رسیدہ ہیں، وہ پینشن وصول کر رہی ہیں، جو کہ قانون اور قاعدے کے مطابق طے شدہ ایک چیز ہے۔ اور کئی ایسے بزرگ سول ملازمین جو 80-90 سال کی عمر تک پہنچ گئے ہیں، وہ پینشن لے رہے ہیں، اور یہ پینشن کے قواعد جب وہ ملازمت میں آئے تو ان پر لاگو ہوئے۔ اس طرح یکسر نگران حکومت اگر کوئی فیصلہ کرے گی یا منصوبہ بنائے گی تو وہ الٹا پڑے گا۔ یہ بات میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی۔ اور پینشن کے حوالے سے ہی جانے والے جو وزیر خزانہ تھے، اسحاق ڈار، جو اب لندن میں اپنے آبائی علاقے میں جا چکے ہیں، اسحاق ڈار نے ایک بات کہی تھی کہ اکثر لوگ 2-2 3-3 پینشن لے رہے ہیں، تو ہم بجٹ میں یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ ایک پینشن لیں اور باقی پینشن نہ لیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو فوج کے اداروں سے ریٹائر ہونے کے بعد سول ملازمت میں آ جاتے ہیں، تو فوج سے تو پینشن ملتی ہے، وہ پھر سول سے بھی لیتے ہیں۔ اسی طرح جوڈیشری کے کچھ لوگ جوڈیشری سے ریٹائرمنٹ کے بعد وہاں سے ریٹائر ہوتے ہیں، اور جب وہ کسی کمیشن کے سربراہ بن جاتے ہیں، ریٹائرڈ جج،
تو ان کو بھی مراعات اور پینشن وغیرہ ملتی ہے، لیکن اب تک اس قانون پر، اس فیصلے پر کوئی عمل درآمد نظر نہیں آیا۔ تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک سیاسی نعرہ تھا، کیونکہ ایسا کوئی فیصلہ منظر عام پر نہیں ہے جس میں بتایا گیا ہو کہ اتنے ملازمین ہیں جنہوں نے آپٹ کیا ہے کہ ہم ایک پینشن لیں گے، اور کون سی لیں گے یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ تو نہ حکومت کی طرف سے ایسی کوئی کارروائی ہوئی ہے، نہ نگران حکومت کی طرف سے ایسی کارروائی ہوئی ہے۔ تو پینشن کے خاتمے کے حوالے سے جو منصوبہ ہے، یہ میرا خیال میں نگران حکومت کے لیے بہت ہی مشکل فیصلہ ہوگا، اور یہ شاید ان کے لیے بہت بڑا پرابلم بن جائے، اور یہ ان کو دیکھنا پڑے گا کہ تضادات کی جو حد ہے وہ کیا ہے، کہ پینشن کے والیوم کو کم کرنے کے لیے آپ ریٹائرڈ فوجیوں کو تو پینشن دیں گے، یہ تو آپ اصولی فیصلہ کر چکے ہیں، لیکن چونکہ وہ سول فنڈ سے آپ نے دینے ہیں، اور جبکہ ریٹائرڈ سول سرونٹ جو ہے اس کو آپ پینشن نہیں دیں گے، تو یہ دو عملی ہے، اس کا نتیجہ کچھ اچھا نہیں نکلے گا۔ اب آتے ہیں کہ پی آئی اے کا سفید ہاتھی۔ آپ کے علم میں ہے کہ ایک ایم ڈی صاحب یہاں پہ آئے تھے جو پی آئی کا جہاز لے کر چلے گئے، اور وہ پھر واپس نہیں آیا۔ اسی طرح پچھلی حکومت میں، پی ٹی آئی کی حکومت میں، ایک وزیر سرور خان، ہوا بازی کے وزیر، جنہیں شاید ہوا بازی کا ترجمہ بھی نہ کرنا آتا ہو، انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ اتنے فیصد، مطلب اکثریت جو ہے پائلٹ جو ہیں وہ جعلی ہیں، ان کے اسناد جعلی ہیں، ان کے وہ جہاز اڑانے کے جو کاغذات ہیں وہ بھی جعلی ہیں، جو لائسنس ہے وہ غلط دیے گئے ہیں۔ پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہوئی۔ آج تک یورپ اور امریکہ میں آپ کا پی آئی اے کا جہاز نہیں جا سکتا، اور پی آئی اے کا عملہ، اس کی خوش اخلاقی تو سب کے علم میں ہے، اور اب وہ ہڑتال پر ہیں، کیونکہ انہیں یہ کان میں پڑ گئی بھنک کہ ان کے کچھ شعبے جو ہیں وہ پرائیویٹائز کیے جا رہے ہیں۔ کیوں پرائیویٹائز نہ ہوں؟ آپ اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے، جہاز کو اڑانے کے لیے آپ حکومت سے پیسہ مانگ رہے ہیں، اربوں روپیہ، تو حکومت نے آپ کو کہا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ بہتر ہے آپ کمرشل بینکوں سے پیسے لے لیں، اور ان کا قرضہ لیں، اور ان سے قرضہ اتاریں بھی آپ پھر، گورنمنٹ کے تو آپ جب پیسے لیتے ہیں واپس نہیں کرتے۔ تو فیصلہ تو ٹھیک ہے، اب پی آئی اے کی نجکاری یا پرائیویٹائزیشن وہ سر پر آن پہنچی ہے۔ ہم صرف یہ کہتے رہے کہ یہ ہمارا نیشنل فلیگ کیریئر ہے، اس کی دم پر جھنڈا ہے۔ بھائی، دم پر جھنڈا تب اچھا لگتا ہے جب یہ کمپنی خسارے میں نہ ہو۔ جب یہ کمپنی خسارے میں ہے تو پھر آپ اس جھنڈے کو کیا کریں گے؟ جھنڈا گھر کی چھت پر لگائیں، دفتروں پر لگائیں، چوراہوں میں لگائیں، بالکل لہرائے گا، اور اونچا لہرائے گا، لیکن جہاز کی دم پر جھنڈا لگا کے اونچا نہیں لہرایا جاتا، وہ لہرا سکتا ہی نہیں ہے، وہ پینٹ سے بنا ہوتا ہے۔ تو پی آئی اے کا جو نجی شعبے میں جانا ایک اچھا اور آسان اقدام ہوگا، لیکن اگر یہ حکومت کے واقعی سنجیدہ فیصلوں میں یہ چیز شامل ہے۔ پی آئی اے میں بھرتیاں اس حد تک سیاسی ہے کہ جو حکومت آئی اس نے اپنے بندے بھرتی کیے۔ میں نے ایک دفعہ شاید پچھلے کسی کالم میں کہا تھا کہ وہاں جب کھانا دیا جاتا ہے، اول تو کھانا بڑی فلائٹس جو ہے ان کے لیے ہوتا ہے، لاہور اسلام آباد یا اسلام آباد پشاور کی فلائٹس میں نہیں ہوتا، تو وہ کھانے کے لیے اگر ایک بکرا ہے تو اس کے لیے 6 قصاب بھرتی ہوئے ہیں، 6 قصاب ایک بکرے کے لیے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔
اور کھانا کیسا ہوتا ہے، اس کا معیار انتہائی گرا ہوا۔ ایک وقت تھا کہ پی آئی اے کا دنیا میں نام تھا، اور پی آئی اے نے مشرق وسطیٰ میں کئی ایئر لائن کھڑی کی، مگر اب پی آئی اے ایک خسارے کا سودا ہے۔ اس سے جتنی جلدی جان چھڑائی جائے بہتر ہے، کیونکہ پی آئی اے کا جانا نجی ہاتھوں میں اس کے ملازمین کے حق میں بھی بہتر ہے اور ملک کے لیے بھی بہتر ہے، کیونکہ ہر دفعہ قرض لے کر جہاز اڑانا، یہ میرا خیال میں غالب کا شعر یہاں صادق آتا ہے، قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ اب آئیں جی بجلی کے بل۔ بجلی کے بل آپ کے علم میں ہے کہ ہر کوئی چیخ رہا ہے۔ اب تو انتہا ہو گئی، 3 دن سے نگران حکومت ابھی یہی فیصلہ نہیں کر سکی کہ ہم نے کیا مراد دینی ہے، کیا رعایت دینی ہے۔ کبھی کہتے ہیں 3 قسطیں کر دیں گے، کبھی کہتے ہیں سردیوں میں لیں گے ان کے پیسے، کبھی کچھ کہتے ہیں۔ بھائی یہ معاہدہ اگر آپ نے کیا ہے آئی ایم ایف سے، حکومت نے کیا ہے، اور حکومتیں اپنے معاہدوں کی پاسداری کرتی ہیں، لیکن آئی ایم ایف نے یہ نہیں کہا تھا کہ بجلی کے بلوں میں اضافہ کر کے لو۔ آئی ایم ایف نے یہ نہیں کہا تھا کہ سگریٹ کی ڈبی جو ہے وہ 250 سے 500 کی کر دو۔ آئی ایم ایف نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ جہاں جہاں ٹیکس دہندہ موجود ہیں ان پر مزید ٹیکس لگاؤ، یہ نہیں کہا تھا۔ آپ نے تو ٹیکس بیس ہی نہیں بڑھایا۔ آپ کے ٹیکس ادا کرنے والے چند لاکھ ہیں، یہ 25 کروڑ کا ملک ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ غریب آدمی ٹیکس نہیں دیتا۔ ایک ماچس کی ڈبیا جب وہ لیتا ہے نا، تو اس کی قیمت میں وہ ٹیکس شامل ہوتا ہے جو آپ کارخانہ دار سے وصول کر دیتے ہیں۔ وہ آپ کو ٹیکس ریٹرن کیسے دے گا؟ ٹیکس ریٹرن بھی ایک ڈرامہ ہے۔ اس لیے ایسی حرکتیں جو ہیں وہ آپ کرتب تو کر سکتے ہیں، لیکن لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ آپ کو کسی نے نہیں کہا پٹرول دنیا میں سستا ہے، آپ یہاں لیوی لگا رہے ہیں کیونکہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ جو چیز لوگ استعمال کرتے ہیں آپ اس پر ٹیکس بڑھا رہے ہیں، آپ اس پر ٹیکس بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، اور جو ٹیکس دینے والا ہے اس کو مزید آپ۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو بجلی کے بلوں میں انکم ٹیکس ہے، یہ انکم ٹیکس آپ صارفین سے کیوں لے رہے ہیں؟ اس سے ان کی کون سی، بلکہ اس سے تو ان کی انکم جاتی ہے۔ وہ پہلے انکم ٹیکس دے رہے ہیں، اسی پیسے میں سے وہ آپ کا بل ادا کر رہے ہیں، اور آپ نے انکم ٹیکس لگا دیا، ود ہولڈنگ ٹیکس لگا دیا، اور نہ جانے کیا کیا سیلز ٹیکس لگا دیا۔ ہر چیز پہ آپ ٹیکس لگا رہے ہیں۔ تو اگر یہ ٹیکس آپ وہاں سے ہٹا دیں اور ایسا نظام لے آئیں کہ ہر شخص ٹیکس نیٹ میں آ جائے پوری پاکستان میں، آپ تو کریانہ فروش کو ٹیکس میں لا نہیں سکے کہ ہم اس کو فکس ٹیکس لگائیں گے۔ آپ کیسے ٹیکس پہ ٹیکس لگا سکتے ہیں؟ بجلی کے بل لوگوں کی جان لے رہے ہیں۔ جی، آج بھی ایک خاتون جو ہے وہ بجلی کا بل ادا کرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہو گئی۔ یہ چیزیں کم از کم مہذب معاشروں میں نہیں ہوتی۔ ہر چیز کے لیے کچھ گنجائش اور آسانیاں پیدا کی جاتی ہیں۔ حکومت کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ صرف لوگوں سے ٹیکس وصول کرے۔ آپ اس ٹیکس کے بدلے میں دیتے کیا ہیں؟ شہروں میں گندگی، جو بجلی آتی ہے اس کا بھی کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا، پانی لوگوں کے گھروں میں نہیں، آپ پانی کا بل بھیج دیتے ہیں، ٹینکر سے لوگ پانی وصول کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ کس قسم کی حکمت عملی اور معیشت ہے آپ کی؟ جو معیشت دان آپ کے ہیں، جو خزانہ کے سربراہ اس وقت ایک خاتون ہے ڈاکٹر شمشاد، وہ فرماتی ہیں آئی ایم ایف سے بات ہو گئی ہے، ہم نے انہیں بتا دیا ہے کہ سرکولر ڈیٹ جو ہے اس کی ادائیگی کے لیے ہم نے بجلی کے نرخ بڑھا دیے ہیں۔ بڑا اچھا طریقہ نکالا آپ نے، یعنی کہ سرکولر ڈیٹ بجائے اس کے کہ جو پیسہ آپ کے پاس ہے، اسی طرح
پرائیویٹائزیشن سے جو پیسہ حاصل ہوتا ہے اس کے لیے اس کا مصرف یہ ہے کہ 90% غربت ختم کرنے کے لیے استعمال ہوگا، 10% جو ہے وہ ڈیٹ ریٹائرنگ کے لیے، یعنی قرضہ ادا کرنے کے لیے۔ ہم 100% قرضہ ادا کرنے کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ تو چیزیں جب آپ پرائیویٹائزیشن کے ذریعے پیسہ کمائیں گے، جو آپ کے پاس آئے گا وہ آپ دوسرے ہاتھ سے دے دیں گے۔ آپ کو ایسے قوانین بناتے ہی نہیں ہیں کہ جس میں پابند کیا جائے خریدار کو، جو بھی سرکاری ادارہ وہ فروخت کر رہا ہو یا نجکاری ہو رہی ہو اس کی، کہ وہ اس میں بہتری لائے گا، اس میں گنجائش بڑھائے گا، اس کی پیداواری صلاحیت بڑھائے گا۔ ایسی کوئی چیز آپ کرتے نہیں ہیں، کوئی ایسا لمٹ۔ آپ کراچی الیکٹرک سپلائی کو لے لیں، کراچی الیکٹرک سپلائی میں کیا اس وقت سے اب تک انہوں نے کتنے ارب کی سرمایہ کاری کی ہے؟ وہ نادہندہ ہے حکومت پاکستان کی، انہوں نے پیسے دینے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں پیسے دیں گے تو ہم آپ کو پیسے دیں گے۔ سرکاری ادارے نادہندہ ہیں، ان اداروں کی بجلی کاٹ دیں، جائیں پتہ کریں وزیر اعظم ہاؤس اور ایوان صدر کے بجلی کے بل کتنے ہیں۔ تو یہ عام آدمی کو آپ مشکل میں نہ ڈالیں، حالات پہلے ہی بہتر نہیں ہیں، ان کو مزید خراب نہ کریں۔ نگران حکومت کا کام الیکشن کرانا ہے، الیکشن کراؤ اور گھر جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا اور درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، اور سائڈ پہ آپ کو ایک بیل نظر آئے گی، اس کو دبا دیں، اور اپنی رائے ضرور دیجیے، لائک بھی کیجیے، اور اس کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔